قسم خدا کی 40,000 روپے کمانے والا سفید پوش آدمی جس نے آج تک کبھی کسی سے نہیں مانگا، وہ اتنا پریشان ہے کہ رمضان المبارک میں کیسے سحر افطار کے اہتمام کر سکے اور اپنے بچوں کو کیا جواب دے سکے۔ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں غریب نے سارا سال دال سبزی کھائی ہے تو وہ رمضان میں بھی دال سبزی کھلائی جائے اسے، اور آپ مرغ مسلم اور بڑے بڑے بفے یہاں چلے جائیں دو دریا کے کنارے، جگہ نہیں مل رہی ہے وہاں پہ افطار کے لیے، لوگوں نے بکنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ آج اگر غریب آدمی کوکونٹ گروو جیسے ریسٹورنٹ کے ذائقہ کھا لے گا تو کھلانے والا وہ ہے، کھانے والے وہ ہیں، بدنام جی ڈی سی ہو رہا ہے۔ اس شہر کراچی میں جب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو عبدالستار عیدی تھا۔ ظفر آباد سے میں نے پوچھا آپ کس سے انسپائر ہیں؟ کہتے عیدی صاحب سے، بس بات ختم ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں اس وقت کراچی کیا پورے ملک میں اور بیرون ملک ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ کراچی میں سحری میں جے ڈی سی شتر مرغ کیوں کھلا رہی۔ سوشل میڈیا میں جہاں دیکھتے ہیں کوئی فیور میں، کوئی حق میں، کوئی جے ڈی سی کے خلاف، کوئی جے ڈی سی کے حق میں باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سادہ سی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی انسان سحر اور افطار کا اہتمام کر رہا ہے کسی کے لیے، میں ان گھروں کو جانتا ہوں جہاں پر لوگوں کے ملازم 2 4 4 6 ہیں، لیکن وہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ملازموں کو کھلاتے ہیں، اور وہ ایک ہی دسترخوان بن رہا ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کسی دور تو لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، کروڑ روپیہ بھی دے رہے ہیں این جی اوز کو، لوگوں کو، ان کے ارد گرد ان کے اپنے بہن بھائی رشتہ دار ملازم، ان کو کوئی زکوٰۃ کوئی چیز وہ نہیں دے رہے جو مستحق بھی ہیں۔ یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ لیکن جہاں تک جے ڈی سی کا تعلق ہے، میں تقریباً پچھلے 6 سال سے جے ڈی سی میں میرا آنا جانا بھی ہوا، ہم نے ان کا کام بھی دیکھا، میں نے بہت سے ان کے سوالات بھی کیے، بہت سے میرے جو کیوریز تھیں میں نے ان سے وہ بھی پوچھی۔ مجھے یہ لگا کہ یہ شخص ظفر عباس شاید کوئی سیاستدان بننے جا رہا ہے اور یہ ساری گیم اس کی ہے۔ آج سے میں نے 4 سال پہلے ان سے ایک انٹرویو کے دوران بھی پوچھا تھا، لیکن وہ چیزیں مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں آئیں۔ کام کرنے کا طریقہ کار اس کا بڑا مختلف ہے، وہ جتنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی تشہیر بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات ان سے پوچھی آپ تشہیر کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے میں تشہیر کام کی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے باہر رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ میں ان کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ہم نے لی، ہم نے یہ مستحق کو دی، ہم نے یہ دکھایا کہ یہ ہم یہ چیز لے رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں تحرک پیدا ہو اور وہ شامل ہوں۔ میرے دل کے بہت قریب ایک کام جب انہوں نے شروع کیا، میرے سے کوئی بات نہیں تھی، میں نے انہیں باقاعدہ فون کیا، میں نے کہا یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا، اس پہ اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا، اور وہ کام تھا فری ڈائلسس سینٹرز کا۔ ہم نے خود ایک بڑی طویل جنگ یہ لڑی ہے ڈائلسس کے حوالے سے اپنی والدہ کے۔ وہاں جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ تو ٹھیک، جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے میں نے ان کی حالت دیکھی ہے کہ وہاں کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پرائیویٹلی وہ کروایا۔ اس دور میں آج سے 12 سال پہلے اس دور میں ایک ڈائلسس کے 10 ہزار روپے خرچ ہوتے تھے۔ عام آدمی کی ڈائلسس کروا سکتے ہیں ہفتے میں 2 دن۔ میں نے کہا یہ کام بہت اعلیٰ کیا آپ نے۔ باقی کام تو وہ ہیں جو عبدالستار عیدی صاحب ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس شہر کراچی میں جب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو عبدالستار عیدی تھا۔ ظفر آباد سے میں نے پوچھا آپ کس سے انسپائر ہیں؟ کہتے عیدی صاحب سے، بس بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ میں انٹرویو کے دوران کی بات کروں، میرے یوٹیوب پر، اسی یوٹیوب پر بہت پہلے انٹرویو پڑا ہوا، اس پہ میں نے ان سے پوچھا۔ میں چپ کر گیا، اب اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اب جو ان کا دسترخوان پر شتر مرغ کی کباب کھلانا، جھینگے کی مندیاں کھلانا، کڑھائیاں بننا، یہ ساری چیزیں آپ میں پیسے نہیں دے رہے کہ یہ پیسے لیجئے کسی غریب کو راشن دے دیجئے اور اس نے اس کی بجائے شتر مرغ کھلا دیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا سادہ مثال بتاتا ہوں۔ ان کے راشن ڈرائیو چل رہی تھی، میں نے پہلی رمضان میں ان سے پوچھا کہ کام جو ٹیم کے ساتھ ممبرز ہیں کہ کچھ کام تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مصروف بہت ہیں، راشن ڈرائیو چل رہی اور راشن میں مصروف ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے راشن ڈرائیو ایک بھرپور طرح سے چل رہی۔ جے ڈی سی نے ایک اسکول بنایا ہے، وہ اسکول ایسا ہے، میرے گھر کے سامنے یہ بیکن ہاؤس اسکول ہے، بالکل سامنے یہ
تو اس سے بہت اچھے معیار کا اسکول ہے، بہت اچھے معیار کا اسکول جو انہوں نے بچوں کے لیے فری بنایا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈائلسس سینٹر کا، میت کی بسز کا، مارچریز کا، اولڈ ایج ہوم کا، اتنا کام ہے، لیکن اس جانب شاید ان لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ بہت حد تک، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے مجبوراً، کیونکہ میں نے فیس بک پہ اور دیکھا اسٹیٹس لگاتے ہوئے، یہ معاملات ان لوگوں کے ہیں جو خود کام نہیں کر پائے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے ریزنز ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس کو ہوا دے رہے ہیں مسلکی بنیادوں پر۔ اور میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے اہل سنت، کیونکہ میرا اپنا تعلق ہے، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کا نام بھی دیے، چیزیں بھی دی، بتایا کہ بھائی یہ بہت ڈیزرونگ ہیں، تو ان کی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ کام فوری طور پر ان کے، بلکہ شاید پہلے ہو گئے۔ اسی طرح جب راشن ڈرائیو چل رہی تھی تب بھی یہی سین ہو رہا تھا۔ اور آج میں ایک آدمی، میں کہتا ہوں بھائی میری طرف سے دال روٹی آج کھلا دیں، بڑے ہو گئے شتر مرغ کی کڑھائیاں، تو یہ میری طرف سے ہے نا۔ وہاں پہ اگر 10 20 25 ہزار لوگوں کا، میں ویکینڈ پہ ایک بار گیا تو تقریباً انہوں نے کہا جی کہ 25 ہزار، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو لوگ تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے شفٹیں لگتی ہیں، تو میں نے کہا اچھا پھر یہ بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں سحری کرنے آتی ہے، لاسٹ ایئر کی بات ہے۔ تو اگر میری دال روٹی کی پسلی ہے تو میں دینا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے مہمانوں کو دال روٹی کھلاتا ہوں، اگر میں سحری کروانا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور میری کیپیسٹی شتر مرغ چھوڑ کر ہر طرح کی مہنگی ترین ڈشز کی ہے، تو میں اپنے مہمانوں کو وہ کھلاؤں گا نا۔ اور میں ظفر عباس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرے آج رات کے مہمان ہیں، تم یہ لو پیسے اور یہ چیزیں کھلانا چاہتا ہوں، کچھ منفرد وہ کھائیں جو پورا سال وہ کھا ہی نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غیر مقامی آ کر وہاں بیٹھ کے تو یہ کھا لیں گے ہڈ حرامیاں، آپ کو نہیں معلوم ہے اس وقت قسم خدا کی 40,000 روپے کمانے والا سفید پوش آدمی جس نے آج تک کبھی کسی سے نہیں مانگا، وہ اتنا پریشان ہے کہ رمضان المبارک میں کیسے سحر افطار کے اہتمام کر سکے اور اپنے بچوں کو کیا جواب دے سکے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اپنے بچوں کو کیا جواب دے سکیں۔ اور وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صدقہ خیرات کے پیسے ہیں ظفر عباس صاحب؟ میں نے باقاعدہ یہ پوچھا، تو اس نے آگے سے پتہ کیا کیا، دیکھ کھولی، وہاں سے نکالا تو کھا کے کہتا ہے میں سید ہوں، زکوٰۃ کے صدقہ زکوٰۃ ہم پہ نہیں لگتا۔ یہ بھائی دعوت ہے، یہ سب کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی چھوٹے، میں، کچھ اور دوست جو سید تھے، ہم نے بیٹھ کے وہاں سحری کی، کیونکہ میں تو خود مطلب یہ اس چیز کو سمجھتا تو پھر ہی کھاتا۔ انہوں نے کہا یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہے، یہ دعوت ہے، دعوت سحری، اور جن سے ہم لے رہے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا سید آ کے کھاتے ہیں بھائی، اس لیے پہلے سال کی یہ کنفیوژنس رہیں لوگوں میں، تو نہ تو یہ صدقہ خیرات ہے، یہ دعوت ہے۔ اب ایک بندہ دعوت کرنا ہے، اب کل کلاں کو ہمارے اس محلے میں، اس گلی میں کوئی بندہ افطار یا سحر کا اہتمام کر لے، ہمارے بڑا زبردست قسم کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ، اور وہ کہے جناب میں تو آج بفے لگا کے سب لوگوں کو وہ کھلاؤں گا، تو پھر ہمارے کچھ نادان دوست اٹھ کے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے اس کو رنگی سے نکلیں، ناصر جم چلے جائیں، غریب کی بستیوں میں چلے جائیں، یا آپ افطار کیوں کروا رہے ہیں، یا سحر کیوں کروا رہے ہیں بفے کی طرح، ان کو جا کے راشن دے دیں، یہ کر دیں۔ بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا وہ بتائیے۔ آپ نے کیا میت بس سروس چلائی ہے؟ آپ نے 50 ڈائلسس سینٹر کا کام سٹارٹ کر دیا ہے، لوگوں کے، غریبوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی لیب، ایک لیب اگر آپ چلے جائیں نا، چاہے عیسیٰ لیب پر، آغا خان میں، شوکت خانم میں، چکتائی پہ ہزاروں روپے کے وہاں چارجز ہوتے ہیں، وہاں فری ہو رہا ہے، آپ نے کیا؟ نہیں کیا، تو پھر کیوں معترض ہے؟ اور میں ویسے زبردست بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں نا، سیلانی، میں نے ان کے ساتھ بھی جا کے ان کی کام دیکھا، میں نے بتایا کہ یہ بہترین کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کا کام ہے، الخدمت فاؤنڈیشن زبردست قسم کا کام کر رہی ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، بیت السلام، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ادارے بڑے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان اداروں میں سے ایک ہے۔ آپ کو اعتراض ہے تو آپ اعتراض مطلب کم از کم اس بات پہ کیجئے کہ جس پہ بنتا ہو،
مطلب آپ یہ چاہتے ہیں غریب نے سارا سال دال سبزی کھائی ہے تو وہ رمضان میں بھی دال سبزی کھلائی جائے اسے، اور آپ مرغ مسلم اور بڑے بڑے بفے یہاں چلے جائیں دو دریا کے کنارے، جگہ نہیں مل رہی ہے وہاں پہ افطار کے لیے، لوگوں نے بکنگ کرنی پڑ رہی ہے، یہ حالت ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، ایک وزٹ تو کیجیے آپ، بنس روڈ سے لے کر، مطلب سستی مارکیٹ کہہ رہا ہوں، آپ ادھر بہادر آباد سائڈ پہ چلے جائیں، ٹیپو سلطان میں، آپ ڈیفنس میں، آپ چلے جائیں دو دریا سائڈ پہ، آپ ہائی وے چلے جائیں، آپ کو رش ملے گا۔ تو کیا صرف آپ نے ہی کھانا ہے بھائی؟ میں نے ہی کھانا ہے صرف؟ غریب کا کوئی حق نہیں ہے کچھ اچھا کھانے کا؟ خدا کے لیے جو کھلا رہا ہے اس کو بھی آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اور جو کیا کہا جائے۔ ابھی میں نے آج کی ویڈیو دیکھی، سحری جو تھی وہ کوکونٹ گروف، بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، بڑا مہنگا ریسٹورینٹ ہے، ان کے سیٹ نے جھینگا مندی بنائی ہوئی تھی، ان کے اپنے بہت سے ریسٹورینٹس ہیں، اب انہیں کہا جائے کہ یہ آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ بھائی ان کا تو کام ہی کھلانا ہے نا، پیسوں سے۔ آج اگر غریب آدمی کوکونٹ گروف جیسے ریسٹورینٹ کے ذائقہ کھا لے گا تو کھلانے والا وہ ہے، کھانے والے وہ ہیں، بدنام جی ڈی سی ہو رہا ہے۔ رائے ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔